اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیوں، یہ سورہ نور کی دو آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دراصل یہ آیت کا انتخاب کی وجہ یہ بنی کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال رہتا ہے کہ ہم لوگ ایمان والے لوگ ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اور اس تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں، مگر باوجود اس کے ہم جس کرۂ ارض پر پائے جاتے ہیں، بالخصوص اپنے ملک کے تعلق سے یا پورے کرۂ ارض کے تعلق سے، ہم مغلوب کیوں ہیں؟ ہمیں 1.5 ارب کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ایمان والے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ہم لوگ کیوں مغلوب کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے ہر مومن کے ذہن میں۔ اس سے قبل ایک دو باتیں اور پس منظر کے طور پہ ہیں کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، انسانوں کی تخلیق اللہ رب العزت نے کی، اور پھر انسان کو اس دنیا پہ اپنا نامنی بنایا، اللہ کے نامنی ہے، یعنی ان کو خلیفہ بنایا۔ کائنات اس کی، انسان کی تخلیق اس نے کی، اور اس دنیا میں اس کو نامنی بنایا، اس کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا جو ہے گردش کرتی رہتی ہے، جیسے پرتھوی اپنے ایکسس پہ گھوما کرتی ہے، ویسے دنیا کے جو نشیب و فراز ہیں، ایک حکومتیں، ایک سلطنتیں، ایک گورنمنٹ، پھر دوسری گورنمنٹ، پھر دوسرے لوگ آئے، دوسرے نظریات کے لوگ آئے، یہ کائنات کا نظم چلتا رہتا ہے، جس کو قرآن نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ تو زمانے کے نشے و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان میں گردش کرتے ہیں، سورہ آل عمران میں۔ یعنی انسان کو خلیفہ بنایا، اللہ کا نامنی ہے وہ، اور یہ پرتھوی، اس پہ بسنے والے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ گردش دیتا رہتا، گھماتا رہتا ہے، اس کو نشیب و فراز دیتا رہتا ہے، اور ظاہر سی بات اس کا کچھ مقصد ہوگا۔ یہ باتیں پس منظر کے طور پہ ہیں کہ پہلی بات ذہن میں یہ رہے کہ ہم مغلوب کیوں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہماری حیثیت اس کائنات میں کیا ہے، اور پھر اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ اس کائنات کو جو ہے گردش دیتا رہتا ہے، اس کے اندر تمام نشیب و فراز، ایک حکومتیں بدلتی ہیں، دوسری حکومتیں آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیے اور پھر دیکھیے اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ سورہ نور کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے ہوئے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے۔
اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ بس میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ باتیں ان آیات میں کہی ہیں۔ سورہ نور ظاہر سی بات ہے مدنی سورہ ہے، 6 ہجری کے بعد کی نازل ہے، اور اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے تمام قوانین، بڑے سخت قوانین عورتوں کے تعلق سے، معاشرے کے تعلق سے بہت سخت ہیں۔ اس کے بیچ میں یہ 3 ٹکڑے، میں نے ایک آیت پڑھنے میں بھول گیا، 3 ٹکڑے جو ہیں جو یہ آیت کے لگے وہ انتہائی زبردست ہیں، اور اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ نے پرومس کر لیا ہے کہ ہم تم کو خلیفہ بنائیں گے، یہ طے میرا قانون ہے۔ مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ شرط میں بتا دی گئی بات وہ یہی بات کرائی کہ تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، نیک عمل کریں گے وہ ان کو اسی طرح خلیفہ بنائے گا جیسے اس سے پیشتر کے لوگوں کو بنایا جا چکا ہے۔ یعنی 2 یہاں پہ بنیادی شرطیں بتائی گئی کہ اس نے تم کو یہاں پر خلیفہ بنایا، اور جہاں جب بھی وہ خلیفہ بناتا ہے، خلیفے کا لفظ مولانا نے جو لکھا ہے وہ استخلاف اور خلیفہ ایک ہی معنوں میں بتایا ہے، اور کہا کہ یہ خلیفہ کا لفظ جو ہے قرآن میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے مختلف مقامات پر۔ ایک جگہ استعمال اس معنوں میں ہوا کہ پوری اولاد آدم جو ہے اللہ کی زمین پر خلیفہ ہے، ایک اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا، جو خدا کو اقتدار اعلیٰ تسلیم کر لے، خدا ہی اس کا حاکم ہے، مالک ہے، رب ہے، اور پھر اس کے قانون کے مطابق اپنے اختیارات کا جو بحیثیت خلافت کو اس کو دیا گیا ہے اس کے مطابق اس پر فیصلہ کرے۔ اور تیسرا بھی قرآن میں آیا ہے کہ ایک دور کی غالب قوم کو دوسری قوم کی غالب قوم جب ریپلیس کرتی ہے تو وہاں پہ بھی خلیفہ کا لفظ ہے۔ یعنی خلیفہ یہ بہت ہی عظیم آیتوں میں مفسرین بتاتے ہیں کہ بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ خلیفہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انہی معنوں میں ہوا ہے کہ تم جہاں پہ بھی رہو گے تم کو ہم خلیفہ بنائیں گے، تم کو اقتدار دیں گے، تم اللہ کے نومنی ہو، تم کو ہم انہیریٹنس آف پاور دیں گے، تمہیں طاقت دیں گے، ستہ دیں گے، حکومت دیں گے، سب چیز دیں گے، بس صرف اور صرف تم لوگ کسی یہ ہے کہ تمہیں 2 شرطیں یہاں پہ 2 شرطیں ایک شرط اور آگے ہے کہ تم جو ہو نیک عمل کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، ان معنوں میں جس معنوں میں تھا۔ تو کیا ہم لوگ واقعہ ہے کہ ہم کو اپنا احتساب کر کے دیکھنا چاہیے کہ یا تو پھر اللہ کا وعدہ غلط ہو کہ ہم ایمان بھی لے آ رہے ہیں اور ہم جو ہے نیک عمل بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ کر رہے ہیں، اور ہم ستہ سے بے دخل بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کے ساتھ ایک جو آگے بھی انہوں نے ایک اور جو بات اللہ رب العزت نے بتائی گئی ہے کہ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعنی 4 خوبیاں 4 باتیں بتائیں گی کہ نیک ایمان لائیں، نیک عمل کریں، میری بندگی کریں اور کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ 4 خوبیاں اگر تمہارے اندر ہے تو ہم تم کو جس سرزمین پہ بھی تم پائے جاتے ہو اس کی حکومت، اس کی ستہ، اس کی خلافت تم کو سونپیں گے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ایک ایک پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں اپنے سماج کا، اپنے ملک کا، تو یقین جانیے کہ ہر چیز میں کمی ہے۔ اس آیت کو اگر پلٹ کے معنی میں لے لیں کہ ہم لوگ اس لیے جو ہے بے دخل ہیں، ہم آج خلیفہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے نائب نہیں ہیں، اس لیے ہیں کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں شرک کے اس میں آ گئے ہیں، ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، ہم نیک عمل نہیں کرتے، ہمارا ایمان کا وہ پیمانہ نہیں ہے۔ نہیں، اگر یہ 4 چیزیں ہوتی تو اللہ نے لازماً وعدہ، اللہ کا وعدہ کہہ رہا ہے، اللہ ہیز پرومسڈ ٹو یو، معمولی بات نہیں کہ اللہ نے پرومس کیا ہے۔
اور دنیا نے دیکھا بھی ہے کہ جب جب لوگوں نے اس چیز پر کیا تو اسلام کی تاریخ اٹھا کے ڈال کے دیکھ لیں کہ کیسے اللہ نے ان کو سرخرو کیا، کیسے ان کو حکومت دی۔ کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ 30 سال تک باقی رہی، اور تاریخ نے ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی چیزیں دیکھی، اور ایسے ایسے بر اعظم تک، وہ تین بر اعظم تک وہ اللہ کی حکومت پہنچ گئی تھی جو انسانی تاریخ میں نہیں ملتا، اور ایسی ایسی مثالیں، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو دراصل یہ بات یہیں پر ہے اپنے جائزے کے لیے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم سے جنگ ہو رہی تھی اور خود جانے پہ آمادہ تھے کہ نہیں ہم بھی اس چونکہ بہت بڑی تعداد میں مارکہ ہونے تھا، تعداد بہت ضرورت تھی، بڑی تعداد، وسائل کی ضرورت تھی، تو آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں اس جنگ میں خود بھی شامل ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی تھی انہی کے سامنے، اور خلیفہ کو منع کیا کہ خلیفہ آپ نہ جائیے، آپ نہ جائیے، آپ یہ بنیاد ہمارے یہاں پہ ایکسس میں ہے، کیندر میں ہے، اگر آپ ہٹ گئے تو بات بہت سے گروہ، بہت سی عصبیتیں عرب کے چاروں طرف موجود ہیں، یہ ٹوٹ پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دارالحکومت سے ہٹ جائیں تو یہ لوگ نقصان پہنچیں، آپ نہیں جائیں۔ اور کہا کہ کیا ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں تو کیا ہم اس لیے جیت جائیں گے کہ ہمارے پاس طاقت ہو جائے یا ہمارے پاس وسائل بہت ہو جائے، افراد ہو جائے، اس لیے نہیں، بلکہ ہم کو اللہ نے وعدہ کیا، ہم سے وعدہ کیا، قرآن کی اسی آیت کو کوٹ کیا، وعد اللہ الذین، کہ اسی آیت کو ہم تو اس بنیاد پہ جاتے ہیں، ہم تو قلیل تعداد میں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مارکے کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اللہ نے خلیفہ اس لیے بنائے کہ ہم اللہ کے اس وعدے کو کیے ہوئے جو تمام کرائٹیریا ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، اس لیے ہم کو غلبہ ملتا ہے۔ جب حضرت یہ قرآن کی آیت کوٹ کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور اس مارکے کے لیے، مارکہ روم کے لیے فوج کو روانہ کیا۔ تو دراصل ان لوگوں کے اندر اس بات کا یقین تھا کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید جب جاتے تھے جنگوں میں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ تم چاہے آسمان میں چلے جاؤ، تم کہیں بھی چلو، ہم تم کو ختم کر دیں گے، ہم سے تم بچ کے نہیں جا پاؤ گے، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ انہیں ان کے پشت پہ یہ بات تھی کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ہم راتوں کو عبادت کرتے ہیں، جیسا جو حق ہے ویسا کرتے ہیں، ہم سے تم بیت کے جا ہی نہیں سکتے، ہم تم کہیں بھی رہو گے، ہم تم کو فنا کر دیں گے، اور اس طرح سے جنگوں میں لڑا کرتے تھے۔ تو محترم ساتھیوں، یہ وہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ آیت آج بھی ہم سے کہہ رہی ہے۔ امام تیمیہ نے کہا کہ یہ آیت آج بھی اسی طریقے سے ریلیونٹ ہے، ایسا نہیں کہ تاریخ اسلام میں وہ صحابہ تھے اور انہوں نے ان کے ذریعے سے جو چیزیں ملی وہ اس دور کی بات تھی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں تھے، نہیں، بلکہ ہر دور کے ساتھ رہے گا کہ جہاں پر جو لوگ شرک سے بچیں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو لازماً ان کو جو ہے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ تو یہ آیت ہم نے جو انتخاب کی تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ ہم لوگ اتنی کثیر تعداد میں ہیں، ہم لوگ نماز سب چیز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مغلوب ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ ہم کو جائزے کی ضرورت ہے، اور دراصل بات یہی ہے کہ اسلامی تاریخ میں آگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ ضرور ہوتا رہتا ہے۔ ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا، یعنی جب وہ ایسا ہوگا تو وہ دین جو ہے بہت مضبوط بنیادوں پہ قائم ہوگا، یعنی پورا کا پورا دین جو ہے وہ پورا کا پورا نافذ ہو جائے گا۔ جیسے کہ قرآن کے اندر وہ آیت تو بہت مشہور ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ، کہ دین کو دین پورا غالب کر دے گا، پورا کا پورا اس کو نافذ کر کے دکھلائے گا اس کائنات کے اوپر۔ دراصل اس کے بعد کا جو ادوار آئے، میں نے جو اندازہ لگایا کہ خلیفہ بھی رہے، تمام اسلامی تاریخ میں آپ رہے، تمام ایسے حاکم ہوئے جن سے رہے، مگر وہ پیچ میں آئے، چھوٹے چھوٹے پارٹ میں آئے، وہ ایک سلسلہ نہیں چلتا رہا، جیسے وہ 30 سالہ سلسلہ چلتا رہا، بلکہ وہ سلسلہ اس لیے کم ہونے لگا کہ ہم لوگوں میں کہیں نہ کہیں اس میں کمی آنے لگی، ہمارے ایمان میں کمی، ہمارے عمل میں کمی، ہمارے شرک سے بچنے کی جو ہمارے اندر جو خوف ہونا چاہیے اس میں کمی، یہ تمام چیزوں میں دھیرے دھیرے کمی آئی، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کو خلیفہ معمول کیا،
آپ خلافت عثمانیہ دیکھ لیے، 1923 تک اس پوری دھرتی پہ رہی، بہت سی کمیاں تھیں اس کے اندر. مگر ہم کہتے خلافت عثمانیہ ایک بہرحال ہماری ایک حکومت تھی، بہت سے اس میں شہنشاہیت تھی اور تمام ایسی کمیاں تھیں، تمام سی. تو وہی کہا گیا یہاں پہ کہ مضبوط بنیادوں پہ جب آپ کے اندر یہ چیزیں تمام طور سے بالکل مضبوط مربوط باہم بالکل جڑی ہوئی ہوں گے تو ہم تم کو مضبوط بنیادوں پہ اسلام کو قائم کر کے دکھلا دیں گے. اور جب اس میں کچھ کمی ہوگی، اس کے پرسنٹیج میں کمی ہوگی تو یہ پرسنٹیج بھی کم ہوگی. یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں پہ بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس ملکوں کی اتنی بڑی لمبی فہرست ہے، ہماری تعداد اتنی بڑی ہے. تو دراصل یہ پوری جو یہاں پہ جو قرآن کی آیت ہے یہ ہم کو اس بات کی ابھارتی ہے کہ ملت اسلامیہ اس کا اپنا جائزہ لے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا. دراصل یہ امن اور خوف یہ دو ایک بہت ہی کنٹراڈکٹی ورڈ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. ہمارے ملک کے اندر جب بھی حکومت کی تبدیلی آئی تو لوگوں میں خوف سا ماحول پیدا ہو گیا. یا جب بھی کبھی اس طریقے کی جبر کی حکومت ہوتی ہے یا اس طریقے کی حکومت ہوتی ہے لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ملک میں تو بڑی عجیب کیفیت ہوئی کہ ارے بھائی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اور اسی وقت ہمارے تنظیم کے صدر تھے، انہوں نے بار بار یہ بات کہا کہ دیکھیں خوف کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر ہراس نہیں ہونا چاہیے. خوف ہو سکتا ہے، ہم کو ڈر سکتا، لیکن اس سے قطعی ہم کو ایسا نہیں کہ ہمارے اندر بزدلی آ جائے، ہم بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اس بات پہ کہ ارے اب تو ایسی حکومت آ گئی ہم تو سرنڈر نہیں. بلکہ اس خوف کو ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے، ہم پورا عزم رہنا چاہیے. یہ خوف کی حالتیں بہت دن تک نہیں رہتی، یہ خوف کی حالت بہت دن تک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو امن میں بدل ہی دے گا. اور پورا عزم رہنا چاہیے. اور یہ جو معاشرے میں جب ایسی حکومتیں آتی ہیں تو ہمارے یہاں خاص سوسائٹی میں ہم لوگ بیچ میں عجیب سے خوف کی نفسیات پیدا ہوئی. لوگ چھوڑ کے دوسرے گروپ میں چلے جاتے ہیں، لوگ دوسری باتیں کرنے لگتے ہیں. اس طریقے کی باتیں آپ نے دیکھا ہے، محسوس کیا جب حکومت چینج ہوئی تو ایسی باتیں کریں. ایسی بات نہیں ہے. ہم کو قطعی طور سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو عزم کے ساتھ رہیں. یہ خوف کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ بدلے گا اس کو. کل جیسے اس نے کہا نا کہ ہم یہ حکومتوں کو اس طریقے کے حالات کو بدلنے کا ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہم گردش دیتے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ گردش دے کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع کرتا ہے، دوسرے کو تیسرے سے دفع. کل یاد ہے آپ کو کیسر اور کسریٰ تھے، وہ ان کو مار رہے تھے، وہ ان کو مار رہے تھے، ان کو ختم کیا، انہوں نے ان کو ختم کیا. اس گردوپیش اور اس مارکے کے ذریعے سے اللہ ان طاقتوں کو ابھارنا چاہتے ہیں، ان قوتوں کو ابھارنا چاہتے ہیں جو حامل قرآن ہے، جو اس چیز کے پر ہے کہ وہ لوگ سامنے آئیں اور پھر ان کو جو ہے حکومت اللہ، یعنی ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے اور ادھر قیصر اور کسریٰ لڑ رہے ہیں، آپ کی پیشن گوئیاں آ رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کبھی وہ ان کو مار رہے ہیں کبھی ان کو مار رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسی گردوپیش حالات کے ذریعے سے ایک ایسی طاقت ابھری جو سوچ نہیں سکتے تھے. 30 سال کے اندر وہ ایسی حکومتیں آئیں کہ ان کو سبوٹاژ ہو گئی. ہر دور میں بھی یہ ہوتا رہے گا کہ کل مغل آئے، پھر وہ فلاں آئے، پرتھوی راج چوہان آئے، فلاں آئے، وہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے ختم کرتا رہتا ہے. اللہ گردوپیش میں نچاتا رہتا ہے تاکہ ایسی طاقتیں ابھر کے آئیں جن کو اس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جو اس نائب بنائے گئے ہیں، جو خلیفہ بنائے گئے اس دنیا میں، کہ ان کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ لوگوں اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اس کی شریعت، اس کا قانون اس دھرتی پر چلے. یہ اس لیے آتا ہے اور یہ رہتا ہے جب تک. جب ان میں خرابی آتی ہے تو پھر یہ لوگ معزول کر دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 30 سال تک بنو امیہ اب کے بعد اور بنو عباسیہ تک آتے کیا حالات بدل گئے تھے، پھر کیا ہو گئے. یعنی وہ لوگ جب تک اس پہ رہے تب تک وہ 30 سال تک گزرتے رہے، اور جیسے ہی ان کے اندر تمام خرابیاں آئیں، ان آیت کی جو کرائٹیریا ہے ان میں تھوڑی سی کمی آنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو لا دیا، مگر پھر بھی وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اس کائنات پہ وہ پورے کائنات کو گھماتا رہتا ہے، اس کو گردش دیتا رہتا ہے اور ان لوگوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اور جیسے بھی حالات ہوتے ہیں وہ تھوڑے وقفے کے لیے ہوتے ہیں. ہم کو خوف نہیں کرنا چاہیے، ہم کو بلکہ آنے والے وقت لیٹر اور سونر وہ امن کے حالات میں آ جاتے ہیں. اور جو اس کے بعد کفر ہے تو ایسے ہی لوگ فاشی گئے، یعنی یہ چیز واضح ہو جانے کے بعد بھی آدمی انکار کرے، اس پہ عمل نہ کرے، اس کے خلاف اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، تو یقین جانیے کہ وہ لوگ فاسق ہیں.
نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر ہیں کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کریں۔ یہ آخری بات جو آ گئی ہے، جو بنیادی بات ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم کیوں اس طرح سے خوف اور پریشان ہو رہے ہو کہ یہ ایسے کیسی حکومتیں آ گئیں، یہ تو ہمارے وجود کو ہی نکار رہی ہیں، ہم کو اس ملک سے نکالنا چاہتی ہیں، ہمیں دوسرے ملک میں بھگانا چاہتی ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو حالات آتے ہیں، تو کہا کہ اس پہ پریشان نہ ہو، اس قطعی تم کنفیوز نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بڑا برا ہی ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو پلان کر رہے ہیں، اس میں سورہ مائدہ میں نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اور جو ہم شرک کے یہ جو کافر جو چال چل رہے ہیں، اس کافر سے ہم تم کو روک دیں گے، ہم اس میں تم کو مدد کریں گے۔ یا اور بھی کئی جگہ پہ ایسے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، بس تم اس کام کو آگے بڑھو، اس کام کو لے کے آگے بڑھو تو یقین جانو کہ یہ اللہ کی غیب سے مدد ہوگی۔ اور جب بھی ایسا رہا ہے کہ جب کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو اللہ نے غیب سے ان کی مدد کری، اور وہ جو کافر جو سوچتے ہوں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، وہ کبھی ایسا نہیں کر دیں گے، بلکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا نا کہ دنیا کے اندر اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، کہ اسلام ہی ایک ایسا آئیڈیالوجی ہے جو چلا کتنے نشیب و فراز سے گزرا، وہ چاہے تیمور ہوں چاہے جو ہوں، اس طریقے جو لوگ آئے، عراق کی پسپائی ہوئی ہو یا جب، یعنی بالکل ایسا لگا کہ اسلام کو ختم کر لیں گے، لیکن تاریخ شاہد اس بات کے کہ اسلام کو کوئی ختم نہیں کرتا۔ وہ ادھر انہوں نے لگا کہ بظاہر ختم کے لیں، پھر اسلام برپا ہوا اور پھر پورے کرۂ ارض پر پھیل گیا۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں اسلام ایک ایسا واحد دین ہے کہ جو اتنے نشیب و فراز سے گزرا ہے، اور اس نے بعد بھی آج وہ 1.5 ارب کی تعداد میں اور بڑی تعداد کے ملکوں میں اس کے پاس وہاں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نہیں، اتنا قتل عام، اتنا لوگ کہہ دیا، مار دیا، مٹا دیا، ان کو ہر طریقے سے نپٹایا گیا، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور ہم تم کو ان کے خلاف، کافروں کو خلاف مدد کریں گے تمہاری، ہم بس تم کا یہ کام جو یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک ربک جو کہا گیا کہ تم اللہ کے کام کو پھیلاتے رہو، اس کام کو تمہارا کام ہے کہ تم اس کام کو کرتے رہو۔ تو دراصل یہ جو 3 آیت میں نے پڑھی تھی، وہ یہ آج کے سورہ نور کو میں پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے مجھے یہ لگا کہ یہ آیت بڑی اب بالکل آج کے دور کے لیے بالکل چسپاں ہو رہی ہے، کہ ہمارے خوف کی نفسیات بھی ہے، ہم لوگ ڈر بھی رہے ہیں، ہم لوگ اس تمام چیزیں ہیں، اور اللہ کا وعدہ بھی آیا ہے۔ اور جبکہ میں دوسرے مقصد سے پڑھ رہا تھا، مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا، مگر یہ آیت ایسی ہیں کہ جس سے ہم کو اللہ کے وعدے کے تعلق سے بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے، اطمینان کرنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا، ہم کو غلبہ، ہم کو خلافت، ہم یہاں کے خلیفہ بنائے جائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ ہم ان کرائٹیریوں کو پورا کرتے جائیں۔ یقین جانیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل پہلے بھی تھی، آج بھی شامل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔